عظیم خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کا، پاسٹر ندا کا، پاسٹر شوکت کا، پاسٹر منور فضل کا، پوری آئزک ٹی وی کا سلام اور آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا اور ہم گڈ فرائیڈے، پام سنڈے اور عید قیامت المسیح کی عبادت کو روٹین کے ساتھ سیلیبریٹ نہ کر سکے، لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں 2021 کے اندر خدا نے آپ کو یہ برکت دی، آپ کو زندگی دی، آپ کو سانسیں دی، آپ کو یہ برکت دی کہ آج آپ اس کے جی اٹھنے کی عبادت میں شریک ہو سکیں اور خدا سے برکت حاصل کر سکے۔ سب بولیں آمین۔ کلام کے اندر ابھی آپ نے خداوند کے کلام میں سے سنا، میرا مضمون ہوگا زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ کیا مضمون ہوگا میرا؟ میں تھوڑا وقت لوں گا لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میرا میسج کیا ہوگا؟ زندہ کو، ابھی بھی آواز بڑی تھوڑی آ رہی ہے، ڈھیلا ڈھیلا پن ہے۔ زندہ کو مردوں میں، زندہ کو مردوں میں کلام بیان کرتا ہے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب اور اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، چنانچہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ پھر جب میں نے رات کو پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 55 آیت کو پڑھا تو وہاں پر واضح طور پر موٹے موٹے حرفوں کے ساتھ کلام بیان کر رہا تھا۔ وہاں پر لکھا ہوا تھا، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ کلام بیان کرتا ہے سبت کے دن تو انہوں نے آرام کیا، اور کلام کے اندر ابھی آپ نے سنا مقدس لوکا طبیب لکھتا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن 3 عورتیں، مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں مریم اور سلومی خوشبودار چیزیں لے کر قبر کے اوپر گئی، اور کلام بیان کرتا ہے کہ وہ شاگرد جو ہر وقت یسوع کے ساتھ رہتے، وہ شاگرد جو ہر وقت یسوع کے معجزات کو دیکھتے، وہ شاگرد جو ہر وقت یسوع کے ساتھ پارٹیاں کھانے انجوائے کرتے، یہاں پر کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شاگرد سوئے ہوئے ہیں، یہ شاگرد ڈرے ہوئے ہیں، یہ شاگرد سہمے ہوئے ہیں، اور کلام ہمیں بیان کرتا ہے، کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورتوں نے ہمت باندھی، عورتوں نے اپنے اندر ہمت کو پیدا کیا، اور کلام کے اندر یہ مرقوم ہے، کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سب سے پہلے مسیحا کی لاش کا دیدار کرنے کے لیے قبر پر گئی۔ کہاں گئی؟ آج بھی میں دیکھتا ہوں پوری دنیا کے اندر اسٹیڈیمز کے اندر بڑے بڑے ہمارے آئزک ٹیلی ویژن ایٹرنل لائف منسٹری کے پریئر فیسٹیول ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں وہاں پر سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے، عورتوں کی ہوتی ہے، اور وہ سب سے پہلے آگے آ کر بیٹھتی ہیں اور کلام کی برکتوں کو حاصل کرتی ہیں۔ عورتوں کا اور مسیح کا یہ جو امتزاج ہے، یہ جو تعلق ہے کلام کے مطابق، یہ بڑا اتم اور اعلیٰ ہے، اور کبھی کبھی یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جنت میں جب ہم جائیں گے، فردوس میں جب ہم جائیں گے، تو میرا ایمان ہے، میں دیکھتا ہوں میرا اپنے ایمان کی یہ میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں، وہاں پر سب سے زیادہ تعداد بھی عورتوں ہی کی ہوگی۔ کلام بیان کرتا ہے یہ عورتیں یسوع کی لاش کو دیکھنے کے لیے قبر پر گئیں، اور آپ کو پتا ہے قبر جو ہے یہ اداسی کا منظر پیش کرتا ہے، قبر خوف کو پیدا کرتا ہے، قبر کی علامت ڈر کو پیدا کرتی ہے، اور ہمارے نزدیک قبرستان ہے، جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں اکثر میں جب اپنے آبائی گاؤں کے قبرستان میں سے گزرتا ہوں تو وہاں پر میرے والد کی قبر ہے،
تو میں دیکھتا ہوں کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو میرے چہرے پہ اداسی ہوتی ہے. کیوں؟ اس قبرستان کے اندر کون ہے؟ میرا باپ پڑا ہوا ہے. اس قبرستان کے اندر کون ہے؟ ہمارے آباء و اجداد پڑے ہوئے ہیں. اس قبرستان کے اندر کون ہے؟ ہمارے پیارے پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پر کلام بیان کرتا ہے، لوکا لکھتا ہے اور مرکز لکھتا ہے، متی لکھتا ہے، یوحنا لکھتا ہے کہ اس کی قبر خالی ہے. اس کی قبر کیا ہے؟ خالی. اس کی قبر کیا ہے؟ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے یہ 3 عورتیں، اداس چہرے، پریشان چہرے، دکھی، اور ان کے ذہنوں پر، ان کے برینز پر، ان کے دماغوں پر اداسی چھائی ہوئی ہے. خوشبودار چیزیں لے کر یہ یسوع کی لاش کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں. اور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ہی یہ عورتیں قبر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو ان کو قبر کے اندر 2 فرشتوں کا دیدار حاصل ہوتا ہے. سفید جامے پہنے، براق پوشاک پہنے یہ 2 فرشتے، ایک کلام بیان کرتا ہے ایک سرہانے کی طرف اور ایک پنتانے کی طرف کھڑا ہوا ہے. اور جو ہی یہ عورتیں قبر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو ان کو ایک آواز آتی ہے. آئی تو یہ دکھ کے ساتھ ہیں، آئی تو یہ پریشانی کے ساتھ ہیں، آئی تو یہ افسردگی کے ساتھ ہیں قبر کے اندر. اور کلام بیان کرتا ہے جو ہی یہ خواتین قبر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو ان کو ایک آواز، ایک صدا، ایک بڑی خوبصورت آواز ان کو یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. میں رات کو پڑھ رہا تھا 2 بہنیں مریم اور مرتھا، ان کا ایک اکلوتا بھائی لازر مر گیا. جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس کہانی کا ذکر ملتا ہے. دونوں بہنوں کا اکلوتا بھائی مر گیا، یہ غریب لازر مرا. تو لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع ان کی بہنوں سے ملا تو میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی بہنوں نے یسوع سے اعتراض کیا، گلہ کیا، شکوہ کیا، خداوند اگر تو یہاں پر ہوتا تو ہمارا بھائی، تو یہاں پر ہوتا تو ہمارا بھائی. ہاں، ان خواتین نے یسوع سے گلہ کیا. تو زندگی کے مالک نے کہا، زندگی کے خالق نے کہا، اس نے کہا ہاں اے مریم، ہاں اے مارتھا، تو ضرور ٹھیک کہتی ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارا بھائی کیا ہوگا، تمہارا بھائی کیا ہوگا. اور کلام بیان کرتا ہے اس بہن نے کہا، مارتھا نے کہا ہاں میں جانتی ہوں قیامت کے دن میرا بھائی ضرور جی اٹھے گا. اور کلام کے اندر یہ کلام واضح طور پر لکھتا ہے کہ یسوع نے مارتھا کو مخاطب کر کے کہا، سن اے مارتھا، سن میرے ساتھ کے لوگوں، سنو آس پاس کی بھیڑ، سنو میرے حواریوں، سنو میرے شاگردوں، سنو میرے لوگوں، قیامت اور زندگی تو، قیامت اور زندگی تو. اور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، کلام بیان کرتا ہے کہ یہ افسردہ بہن جو تھوڑی دیر گلہ کر رہی تھی، ہمارا بھائی مر گیا ہے، تو یہاں پر ہوتا تو زندہ ہو جاتا. تو یسوع نے اسے تسلی دی. یسوع آج بھی آپ کو تسلیاں دیتا ہے. یسوع آج بھی آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کو بڑی بڑی نعمتیں دینا چاہتا ہے. ہم بڑے بڑے کام، نعمتیں، برکتیں لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم مصروف رہتے ہیں دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، بری باتیں کہنے کے لیے، لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے، لڑائیاں کرنے کے لیے، جھگڑے کرنے کے لیے، چگلیاں کرنے کے لیے، اور مانگتے ہم برکتے ہیں. کلام کے اندر لکھا ہے کہ یسوع نے کہا مریم کو، مارتھا کو کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. اس نے کہا ہاں ضرور میرا بھائی جی اٹھے گا، لیکن قیامت کے روز. تو قیامت کا مطلب ہے مردوں میں سے زندہ ہونا.
میں رات کو پڑھ رہا تھا کہ بائبل کے اندر بے شمار نبی آئے، بائبل کے مطابق بے شمار بزرگ آئے، پاک لوگ آئے، راست باز لوگ آئے، انہوں نے بھی مردے زندہ کیے۔ میں پڑھ رہا تھا مقدس ایلیا نے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، پھر میں نے الیشا نبی کی زندگی پہ غور کیا تو میں نے دوسرا سلاطین چوتھے باب کی 35 آیت کے اندر پڑھا کہ الیشا نے بھی شونیمی عورت کے لڑکے کو زندہ کیا، پھر ایک نامعلوم شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکرا کر زندہ ہو گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بائبل میں تو زندہ ہوئے، لیکن کلام بیان کرتا ہے ایلیا نے اگر مردے کو زندہ کیا، الیشا نے اگر مردے کو زندہ کیا، تو کلام بیان کرتا ہے ایلیا نے خدا سے دعا کی، الیشا نے خدا سے دعا کی، اور کلام جب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قیامت اور زندگی کے مالک نے یائر کی اکلوتی بیٹی کو زندہ کیا، پھر اس قیامت اور زندگی کے مالک نے نائن شہر کی بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو بھی زندہ کیا۔ اور کلام بیان کرتا ہے یہاں نہیں بات ختم ہوئی، پھر قیامت اور زندگی کے مالک یسوع نے 4 دن کے مردہ لازر کو بھی زندہ کیا۔ اب میں بات کروں گا نبی کی اور قیامت اور زندگی کے مالک کی۔ نبی ایلیا نے مردے کو زندہ کیا، خدا سے دعا کی، الیشا نے مردے کو زندہ کیا، خدا سے دعا کی، لیکن یہاں پر کلام بیان کرتا ہے قیامت اور زندگی کا مالک یائر کے گھر میں داخل ہوا، لوگ رو رہے ہیں، لوگ بہن کر رہے ہیں، لوگ افسردہ ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور کلام بیان کرتا ہے ایک پیغام رساں نے، ایک میسنجر نے، ایک میسیج دینے والے نے پیغام دیا، استاد کو تکلیف نہ دے، تیری بیٹی کیا ہے؟ تیری بیٹی کیا ہے؟ ہاں، لیکن یسوع نے کہا، قیامت اور زندگی کے مالک نے کہا تیری بیٹی مری نہیں بلکہ کیا ہے؟ تیری بیٹی مری نہیں بلکہ کیا ہے؟ پھر جب میں نے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کی زندگی پر غور کیا تو میں نے دیکھا اس جنازے کے ساتھ بھی ہجوم ہے، لوگ ہیں، بھیڑ ہے، اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی اس جنازے کا آمنا سامنا قیامت اور زندگی کے مالک سے ہو گیا، تو یہاں پر بھی ایک عجیب منظر پیش آیا۔ اور پھر کلام بیان کرتا ہے 4 دن کا مردہ لازر قبر میں تھا، بہن گلا کر رہی تھی اگر تو یہاں پر ہوتا ہمارا بھائی نہ مرتا، ہمارا بھائی زندہ ہو جاتا۔ تو میں یہاں پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ نبیوں نے مردوں کو زندہ کیا، خدا سے دعا کی، لیکن یہاں پر کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع نے اپنے اختیار کے ساتھ نبی آتے، یہ خدا سے دعا کرتے اور خدا کی قدرت مردہ جسموں میں داخل ہوتی، مردے زندہ ہوتے، لیکن یہاں پر قیامت اور زندگی حکم دیتا اے بیٹی اٹھ، اور یہاں پر کلام بیان کرتا ہے نائن شہر کے بیوہ کے بیٹے کو یسوع حکم دیتا ہے اے جوان باہر نکلا، اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ یسوع 4 دن کے لازر مردہ کی قبر کے اوپر چلا گیا، ایک صدا لگاتا ہے لازر باہر نکل آ، اور لازر باہر چلا آتا ہے۔ نبی آتے، یہ خدا سے دعا کرتے، اور قیامت اور زندگی کا مالک آتا، یہ حکم دیتا۔ قیامت اور زندگی کا مالک کیا کرتا؟ یہ مردوں کو کیا دیتا؟ اٹھ جوان، اور اپنی چارپائی اٹھا کر، اور نبی کیا کرتے مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے؟ خدا سے دعا کرتے۔ کیا کرتے؟ قیامت اور زندگی کا مالک۔ اس کے متعلق میں رات کو پڑھ رہا تھا، کچھ عجیب باتیں یسوع کی قبر کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مقدس یوحنا لکھتا ہے 19 باب اور 41 آیت کے اندر کہ یسوع جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا، جس میں کبھی کوئی نہ۔ اور میں رات پیدائش کی کتاب اور اس کے 2 باب کی 8 آیت کو جب پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میں نے آدم اور ابن آدم کی زندگی کے متعلق میں نے غور کیا، تو وہاں پر کلام بتا رہا تھا کہ خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا،
اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ دو باغوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک وہ باغ جس میں ایک نئی قبر تھی جس میں یسوع کو رکھا گیا، یہ ابن آدم تھا، اور ایک وہ آدم تھا جس کو خدا نے تخلیق کیا تھا، اور اس کو بھی باغ کا ذکر یہاں پر ملتا ہے، اس کو بھی باغ عدن میں ایک جگہ پر بنایا گیا اور رکھا گیا۔ پھر میں نے رات کو پڑھا ایک اور عجیب بات کہ یہ جو یسوع مسیح کی جب ان کو مصلوب کیا گیا، جب ان کی ڈیڈ باڈی کو قبر میں رکھا گیا، تو کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ آپ کی قبر پر پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ اور میں اس کی تاریخ کے متعلق پچھلے سال بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ہر پہر میں 60 سپاہی ہوتے تھے، اور ہر پہر کے اندر 60 اور سپاہی فریش اور توانا اور چاقو چوبند دستے کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جاتا تھا، اور رومیوں کا یہ دستور تھا۔ ان کی تاریخیں بیان کرتی ہیں، ان کے دستور بیان کرتے ہیں، ان کے آئین بیان کرتے ہیں، ان کے آرٹیکلز بیان کرتے ہیں کہ ان کا یہ دستور تھا، اگر کسی سپاہی کو غفلت سے نیند آ جائے یا سو جائے تو فی الفور اسی جگہ پر سپاہی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایسے چاقو چوبند پہرے دار یسوع کی قبر پر بٹھائے گئے تھے، اور کلام بیان کرتا ہے کہ جب میں نے پڑھا یہودیوں کے رواج کے متعلق، تو یہودیوں کا یہ بھی ایک رواج تھا کہ یہ لاش کو رول کرتے تھے۔ جس طرح آپ ایک کفن لیتے ہیں، ان کو سلائی کرتے ہیں، ہمارا رواج ہے پاکستان کے اندر، لیکن ان کا کام رول کرنا تھا پٹیوں کے ساتھ، اور رول کر کے یہ قبر میں رکھتے تھے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ خداوند کے کلام کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ جب یسوع کی قبر پر پہرے داروں کو بٹھایا گیا، جب یسوع کی قبر پر پہرے لگائے گئے، تو میں پڑھ رہا تھا کہ جب فرشتے آئے، جب وقت پورا ہوا، جب ٹائم پورا ہوا، تو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے ایک زور کا بھونچال آیا۔ کیا آیا؟ ایک زور کا، اور پہرے دار کانپ اٹھے۔ مقدس متی لکھتا ہے 28 باب 2 آیت کے اندر، یہ کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ اور میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کفن کی سوچ کے متعلق، جو کفن یسوع کو پہنایا گیا تھا، جو کفن جس کفن میں یسوع کو لپیٹا گیا تھا، یہ ایک خاص قسم کا کپڑا تھا، اور آج بھی یہ کپڑا میوزیم میں موجود ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ جس کفن میں یسوع کو کفنایا گیا تھا، وہ تو سوچتا ہوگا کہ آج تک جتنے بھی مردے میرے اندر آئے ہیں وہ گل ساڑ کے یہیں پہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ کیسا قیامت اور زندگی کے کا مالک میرے اندر سمایا ہے۔ یہ کفن سوچتا ہوگا، یہ کفن جانچتا ہوگا، یہ کفن تخیل کرتا ہوگا کہ جتنے بھی مردے میرے اندر آئے، میرے اندر ہی گل ساڑ گئے، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت آئی تھی جو اس کفن کو پھاڑ کر للکارتی ہوئی قبر سے باہر نکل گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ کلام بیان کرتا ہے کہ یہ پریشان عورتیں قبر پر گئی، اداسی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، افسردگی ان کے چہروں پہ تھی، لیکن جو ہی یہ قبر کے اندر داخل ہوئی، ان کو ایک آواز آئی، زندہ کو مردوں میں، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈ دی؟ میں چند دن پہلے پاکستان کے ایک معروف گاؤں میں گواہیاں کو ریکارڈ کرنے کے لیے گیا۔ آخری بات کیا کہ میں آمین کہوں گا، تو میں دیکھ رہا تھا وہاں پر مجھے ایک غیر قوم کی خاتون اور ایک مسیحی خاتون کی ایک کہانی سنائی دی۔ مسیحی خاتون بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا بیمار ہوا، تو میری ہمسائی نے، میری محلے دار نے، غیر قوم کی خاتون نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ہمارے وہاں پہ بابا جی ہیں، دربار ہے، پیر رہتے ہیں، بڑی کرموں والے ہیں، ان کی میں بس قبر سے مٹی لاتی ہوں تو میرے گھر کے اوپر تو دیکھیں یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑی رحمت کیا، آپ بھی جائیں وہاں پہ آپ کو فیض حاصل ہو جائے گا۔ اب جائیں، اپنے بچے کو کیا کروائیں؟ دم کروائیں۔ کیا کروائیں؟ کیا کروائیں؟ دم کروائیں۔
تو اس مسیحی خاتون نے جو کلام سنتی تھی، جو کلام سے پیار کرتی تھی، اس نے اسے جواب دیا. اس نے اس کو کہا ہاں بہن، میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، میں آپ سے بڑا پیار کرتی ہوں، میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں. آپ مجھے کہتی ہو کہ آپ جاؤ وہاں پہ دم کرواؤ، تو میں آج ایک ایسے دم والے کی بات آپ سے کروں گی. آپ کے پیر تو دم کرتے ہیں بچوں کو، آپ کے پیر تو دم کرتے ہیں بڑوں کو، آپ کے پیر تو دم کرتے ہیں مریضوں کو، وہ شفا پاتے ہیں. لیکن میرا یسوع کلام بیان کرتا ہے، کتابیں بیان کرتی ہیں، الہامی کتابیں، مقدس کتابیں بیان کرتی ہیں. آج میں تجھے ایک ایسی شخصیت کے متعلق میری بہن بتاؤں گی جو کسی مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کو، جو کسی مٹی کے بنائے ہوئے کھلونے کے اندر اگر اپنا دم پھونکتا ہے تو وہ زندگی جان بن جاتا ہے، اور وہ میرا اور وہ آپ کا یسوع ہے. زندہ کو مردوں میں، زندہ کو مردوں میں، زندہ کو مردوں میں. دنیا کے مردے لوگ اپنی قبروں کے اندر ہیں. آج بھی قبریں مردوں سے بھری ہوئی ہیں. آج بھی قبریں، جتنے بھی پیر آئے، فقیر آئے، نبی آئے، خدا کے لوگ آئے، وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر ہیں. آج بھی اگر آپ کو اسرائیل کے اندر جانے کا موقع ملے تو آج بھی آپ یسوع کی قبر کی زیارت کو جب جائیں تو وہاں پر ایک تختی لگی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی. وہاں پر ایک بہت بڑا لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، جس پہ یہ موٹے موٹے حروف کے ساتھ آج بھی لکھا ہوا ہے He is risen. وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے. وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے. زندہ کو مردوں میں. آج آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، بیماریاں آ جائیں، غربت آ جائے، افلاس آ جائے، تو میں کلیسیا آپ سے درخواست کروں گا، آپ کبھی بھی زندہ کو چھوڑ کر مردوں کی طرف نہ جائیں. یہاں پر عورتوں نے تو خیال رکھا یسوع مردہ کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن جو ہی یہ قبر کے اندر آئیں تو انہوں نے ایک صلاح سنی، زندہ کو مردوں میں. وہ آئی تو پریشانی کے ساتھ تھی، اور کلام لکھتا ہے یہ بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی شاگردوں کے پاس، ڈسائپلز کے پاس گئی، اور ان کو خوشی کی خبر خوش ہو کر، ناچ ناچ کر، جھوم جھوم کر بتانے لگی کہ وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے. اس لیے جی اٹھنے والا یسوع آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، آپ کو پروسپر کرنا چاہتا ہے، آپ کی غربت کو آپ میں سے